أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام و منصب کی یاد دہانی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام امتوں سے تم بہترین امت ہو، بہتر امت ہو۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام کی طرف لے کر آتے ہو، اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام امتوں میں بہتر ہو اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہو۔ نفع آخرت کے اعتبار سے کہ آخرت میں جہنم کے ایندھن سے لوگوں کو بچانے والے ہو۔ ابو لہب کی بیٹی حضرت درہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ممبر پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص بہتر ہے؟ سوال کیا تھا؟ کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن ہو، قرآن کو پڑھنے والا ہو۔ پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھائیوں کا حکم کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو۔ پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ رشتے ناطے جو ہے وہ جوڑنے والا ہو، ملانے والا ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ساری امت کو شامل ہے، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے سب کو شامل ہے۔ کیوں اس میں ایک اور روایت بھی ہے جس میں قرآن پاک کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہتر امت بنائے ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے اگلی امتوں کی تعداد 70 تک پہنچا دیا گیا ہے، اگلی امتوں کی تعداد کو 70 تک پہنچا دیا ہے۔ اور خدا کے نزدیک تم ان سب سے بہتر ہو اور زیادہ بزرگ ہو۔ خدا کے نزدیک تم ان سارے لوگوں سے بہتر ہو اور زیادہ بزرگ ہو۔ اور امام ترمذی نے اسے حسن بھی کہا ہے۔ امت کی فضیلت میں ایک اور بڑی دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں، تمام مخلوق کے سردار، تمام رسولوں سے زیادہ اکرم و عزت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اتنی کامل اور اتنی پوری ہے کہ ایسی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس نبی کو ماننے والا ہوگا وہ بھی کامل ہوگا اور کامل شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ نعمتیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا باتیں ہیں، کون سی نعمتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد رعب سے دی گئی ہے، رعب سے کی گئی ہے، مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کیا گیا ہے، میری امت سب امتوں سے بہتر بنائی گئی ہے، میری امت سب امتوں سے، یہاں امت کا لفظ ہے جس میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा से फरमाया कि तुम्हारे बाद एक उम्मत पैदा करने वाला हूँ जो रहमत पर शुक्र करेंगे, जो रहमत पर अल्लाह की हम्द व शुक्र करेंगे और मुसीबत पर सवाब को तलब करेंगे और सब्र करेंगे। हालांकि उन्हें ना इल्म होगा ना इल्म होगा, यानी ना वो बुर्दबार होंगे और ना ही उनके पास इल्म होगा। तो आपने ताज्जुब से पूछा कि बग़ैर बुर्दबारी और दूर अंदेशी के ये नेमत किस तरह मिल सकती है, ये नेमत किस तरह मिल सकती है, ये मुमकिन नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं उन्हें अपना इल्म और इल्म अता फरमा दूँगा, मैं उन्हें अपना इल्म और इल्म अता फरमा दूँगा। ये अपनी ख़ुसूसियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ख़ुसूसियत है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ख़ुसूसियत पर, खैरुल उम्म होने पर और भी बहुत सारी रिवायात जो हैं अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर ज़िक्र की हैं, जिसमें से 2-4 रिवायतें मैं आपके सामने रख देता हूँ। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, मेरी उम्मत में से 70,000 शख्स बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे, जिनके चेहरे 14वीं रात की चाँद की तरह रोशन होंगे, सब यकदिल होंगे। मैंने अपने रब से गुजारिश की कि खुदाया इस तादाद में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर एक के साथ 70,000 और भी होंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ये हदीस बयान करके फ़रमाया करते थे कि फिर तो इस तादाद में गाँव और देहात वाले बल्कि बदुआ नशीन वाले सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। मुस्नद अहमद में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेरे रब ने 70,000 आदमियों को मेरी उम्मत में से बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनकर कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और ज़्यादती तलब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से सवाल किया तो मुझे खुशखबरी मिली कि हर 1000 के साथ 70,000 होंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा कि हुज़ूर बरकत की और दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फिर की तो हर शख्स के साथ 70,000 का वादा किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के हुज़ूर और गुजारिश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी मांगते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मांगा तो मुझे इतनी ज़्यादती मिली और मिली। फिर दोनों हाथ फैलाकर बतलाया कि इस तरह, दोनों हाथ फैलाकर बतलाया कि इस तरह, किस तरह, इस तरह। रावी हदीस आगे तशरीह करते, आगे बयान करते हैं कि जब इस तरह जब खुदा समेटे तो खुदा ही जानता है कि किस कदर मखलूक अल्लाह ताला के हाथ में आ जाएगी। मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ताला इस तरह जो है वो लोगों को एक बुक जो है वो भर कर जन्नत में दाखिल करेंगे मेरी उम्मत की। तो बताएं ज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी उम्मत उसमें आ जाएगी या नहीं आएगी? इसी तरह हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी ज़िक्र किए हैं यहाँ पर। यह भी मुस्नद की हदीस है, जिसमें उन्होंने अब्दुल्ला इब्न कुरत को इआदत के लिए कहा। इआदत के लिए नहीं आए थे, लेकिन जब वो इआदत के लिए आए तो हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपको एक हदीस बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 शख्स जो है बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। हर 1000 के साथ 70,000 और होंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी फरमाते हैं कि एक रात हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में देर तक बातें करते रहे। फिर जब सुबह हाजिर खिदमत हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो आज रात अम्बिया अपनी अपनी उम्मतों के साथ मुझे दिखाए गए। बाज़ नबी के साथ सिर्फ 3 थे और बाज़ के साथ मुख्तसर सा गिरोह और बाज़ के साथ एक जमात थी, किसी के साथ कोई भी नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो उनके साथ बहुत से लोग थे। मुझे ये जमात बहुत पसंद आई। मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला कि ये आपके भाई मूसा हैं और उनके साथ बनी इसराइल हैं। मैंने कहा कि फिर मेरी उम्मत कहाँ है? जवाब मिला अपनी दाहिनी तरफ देखो। अब जो देखता हूँ तो बेशुमार लोग जो हैं वो मजमा है, बेशुमार लोगों का मजमा है। मैंने कहा फिर मेरी उम्मत कहाँ है? तो आपको ये उम्मत दिखाई गई। मुझसे पूछा गया कहो खुश हो? मैंने कहा मेरे रब में राज़ी हूँ, मेरे रब में राज़ी हूँ।
اسی طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ملتے ہیں کہ جب ساری امتیں دکھائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دائیں طرف دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کی جو وادیاں ہیں، جو پہاڑ ہیں، اس کی چوٹیاں وہ بھی ساری کی ساری بھری پڑی ہیں، ساری کی ساری بھری پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اور ساری کی ساری بھری پڑی ہیں، اور یہاں تک کہ آسمانوں کے کناروں کو بھی چھو رہی ہیں، آسمانوں کے کناروں کو بھی چھو رہی ہیں۔ اور اسی 70,000 جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ آگے روایت کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد وہ امتی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جو بعد میں آنے والے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو ان کے آنے سے پہلے ہی جنتی بنا دو گے، جن کے بارے میں 70,000 کی خوشخبری جو ہے سنائی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے، آگے روایت کے اندر ہے، آگے روایت کے اندر آ رہا ہے یہ بھی، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کرنے والا بن جائے، مجھ سے ڈرنے والا بن جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے، اور جنت کے حصول کو پانے والا بن جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بن جائے۔ اللہ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، آپ کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، ہر قسم کی بیماری اور آفت سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔